ایسی میری کیفیت ہو جاتی تھی کہ میں بعض دفعہ لکھتے ہوئے میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں، اسی لیے میں نے اللہ کو غم بتاتے ہوئے وہ نظمیں لکھی۔ مجھے اس پیغام نے میری جو روح تھی اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے بھی کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا مجھے، کیونکہ میں حجاب کے ساتھ ساتھ نقاب بھی کرتی تھی، اور بہت سے ایسے ایشوز کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ حجاب کی وجہ سے بہت سے ایوارڈ سے محروم ہوئی۔ اس وقت دل میں پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر میں اگر کوئی بھی سیکریفائس کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ریوارڈ ضرور دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام اور عوام، اور میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ علی۔ ناظرین، مارچ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ آج پاکستان کی ایک ایسی بیٹی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے 99 ناموں پر 99 نظمیں لکھ ڈالی، اس کے ساتھ 61 ممالک میں بھارت سمیت پاکستان کو ریپریزنٹ بھی کیا، اور انڈونیشیا کے خاندان سے شہزادی کا لقب بھی حاصل کیا۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے 20 سال کی عمر میں 6 کتابیں بھی لکھ ڈالی اور انیلا طالب کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ انیلا، اتنی سی عمر میں اتنے زیادہ کام کر ڈالے، کیسے کیا یہ سب؟ کہتے ہیں کہ جب انسان کرنے کی ٹھان لے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی راہ آسان کر دیتا ہے، اور مجھے ایک شروع سے شوق تھا، لگن تھی بس، اور لوگوں کی جو نیگیٹیوٹی تھی، جب میں نے غم دیکھے، پریشانیاں دیکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید موٹیویٹ کیا اور میں آگے بڑھتی گئی۔ زندگی میں کون سے ایسے غم دیکھے کہ آپ نے اللہ کے 99 ناموں پر 99 نظمیں لکھ ڈالی؟ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اپ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں جو بھی غم دیکھے تو میں نے انہیں اپنے غموں کو کسی اور کے سامنے سنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو سنانے کو زیادہ ترجیح دی، اور اسی لیے میں نے اللہ کو غم بتاتے ہوئے وہ نظمیں لکھی۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے 6 کتابیں لکھی، اور کتابیں لکھنے کے لیے تو انسان کے پاس بہت زیادہ نالج ہونا ضروری ہے، تو آپ نے یہ کیسے کر ڈالا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے، لیکن آج کل کی ایجوکیشن کے بارے میں جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جو ڈگریز ہیں وہ تو جہاز جس طرح کاغذ کا جہاز بنا کے اڑاتے ہیں، صرف پاکستان میں تو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو ڈگریز کی بات نہیں ہوتی، یہ بات یہ ہے کہ آپ نالج کے بارے میں کتنا زیادہ آپ کو تجسس ہے اور آپ کتنا چاہتے ہیں۔ ویسے میری ایجوکیشن یہ ہے کہ میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے اردو لٹریچر میں، لیکن میں نے ریسرچ بیس اتنا کام کیا الحمدللہ کہ مجھے مصر سے PhD کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا ہے۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں آپ کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کون سی ہے، یہ پڑھنے والوں نے بہت پسند کی ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ میری سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کتاب روشن ستارے ہے، اور اس میں نے فیچرڈ کیا ہے پاکستان کی ایسی شخصیات کو جو کہ ہمارے چھپے ہوئے ہیروز تھے، اور لوگوں نے بھی اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور لوگوں کی طرف سے اسے ایک بہترین کتاب کا جو ہے وہ لقب دیا گیا۔ آپ اپنی زندگی میں کس خاتون سے زیادہ انسپائرڈ تھیں اور یہ سب کام کیا؟ میں اگر سچ پوچھیں تو میری زندگی میں جو سب سے بڑی انسپائریشن ہے وہ حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے کربلا میں جو بہادری کا ثبوت پیش کیا وہ لائق تحسین ہے، قابل تقلید ہے، اور تمام جو خواتین ہیں امت مسلمہ کی انہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ پاکستان کی ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا عرفہ کریم، بیٹی تھیں بلکہ بچی تھیں، جی، تو ان کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا آپ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے۔ جی بالکل۔ ایسا کیا آپ کو ان کے اندر لگا جو آپ اتنا انسپائرڈ ہو گئے؟ میں عرفہ سے متاثر ہوئی، اس کی بہت سی ایسی چیزیں تھیں لوگوں کے لیے شاید وہ ایک دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہے، لیکن مجھے عرفہ کریم کی ڈیتھ سے یہ پیغام ملا کہ زندگی میں آپ کو کبھی بھی اللہ کی طرف بلاوا آ سکتا ہے، اور مجھے اس پیغام نے میری جو روح تھی اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے خوبصورت نام جو آپ کو بہت اچھا لگا ہو اور آپ نے فیل کیا ہو کہ یہ نام میری زندگی کے بہت زیادہ قریب ہے، اور اس نام کی وجہ سے میں واقعی اللہ کو جو ہے وہ اپنے قریب محسوس کرتی ہوں، کون سا نام تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے نام ہیں جو ہر انسان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں جب یہ پوئمس لکھ رہی تھی تو ایسی میری کیفیت ہو جاتی تھی
کہ میں بعض دفعہ لکھتے ہوئے میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ کا نام سب سے زیادہ جو میری روح کے قریب ہے وہ الشکور ہے. اس کا مطلب ہے کہ کم محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا. اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، جن میں سے ایک کا مطلب جو ہے گناہوں کو ڈھانپنے والا بھی ہے، وہ بھی مجھے بہت قریب محسوس ہوتا. بھارت کی ایک لڑکی جس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے جی اور اس نے ایک پیغام دیا تمام امت مسلمہ کو، جی کہ عورتیں جو ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے، بالکل. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے خود بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس طرح سے جب بھی کوئی خواتین اسلام کے لیے سربلندی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ آسان کر دیتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی اسلام کی پیروی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت بخشی ہے، وہ کسی بھی دور میں ہو، وہ کسی بھی زمانے میں کیوں نہ ہو. ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ کو اپنی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی ہو؟ میں نے جس طرح انٹرنیشنل لیول پر کام کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ انٹرنیشنل فورمز پر جاتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی کیونکہ حجاب کو مانتا ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ پاکستانیوں کے حوالے سے ان لوگوں کا امیج کافی برا بنا ہوا ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو ایک ملک ہے ایک دہشت گردوں کا. تو اس طرح سے میں نے بھی کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا مجھے، کیونکہ میں حجاب کے ساتھ ساتھ نقاب بھی کرتی تھی، اور بہت سے ایسے ایشوز کا مجھے سامنا کرنا پڑا. حجاب کی وجہ سے بہت سے ایوارڈ سے محروم ہوئی. اس وقت دل میں پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر میں اگر کوئی بھی سیکریفائس کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ریوارڈ ضرور دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے عالمی اعزاز میرے نام کر کے میری جو تمام غم تھے وہ دور کر دیے. یہ جو بات بار بار کہی جاتی ہے کہ مسلمان عورتوں کو حقوق نہیں ملتے، پاکستان میں عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ یقین کریں کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جس اسلام نے عورت کو اتنی زیادہ عزت دی ہے کہ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اگر وہ ماں کے روپ میں ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی جو رضائی والدہ صاحبہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے لیے چادر بچھائی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی طرف سے خواتین کو اتنے حقوق دیے جا چکے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان میں کچھ خواتین کو جو حقوق حاصل نہیں ہیں تو وہ پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں. کیونکہ جو انسان بھی اسلام کو فالو کرتا ہے اسے سمجھتا ہے، وہ خواتین کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور قرآن پاک میں خواتین کی اہمیت پر کافی زیادہ زور دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود حضرت مریم کی بھی تعریف کی ہے. اسلام میں تو خواتین کو خاصا مقام دیا گیا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن پاک میں اترنے والی سورت سورہ نساء ہے. جی تو ناظرین، ہم دیکھیں اگر پاکستان میں اس وقت ٹیلنٹ کی ویسے بھی کمی نہیں ہے، لیکن ایک خاتون، ایک بچی جس نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا، بھارت میں جا کر پیس ایوارڈ جیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ 61 ممالک میں انہوں نے پاکستان کو اگر ریپریزنٹ کیا ہے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر عورتیں بھی اپنا ایک مقام بنائیں اور اپنے آپ کو منوائیں تو یہ بات جن سی ہے. جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ عورت کو پاکستان میں یا مسلمانوں میں زیادہ حقوق نہیں دیے جاتے. تو اس بات سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ واقعی کر گزرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ علی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی. اللہ حافظ.